بعد میں بتائیں گے کہ تیرے پیغمبر اس کو اپنی چادر میں چھپا لیں گے. میں نے کہا ظالم بند رکھنا, میرے پیغمبر کی چادر کو بعد میں ناپنا, پہلے اجمیر والے خواجہ کا پیالہ ہے کہ جب میرا خواجہ غلام نبی ہو کر ننھے سے کٹورے میں پورے انا ساگر کو سمیٹ سکتا ہے, جو سردار کائنات ہو وہ اپنی امت کو کیوں نہیں سمیٹ سکتا ہے. اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, بھارت دیکھتے رہنا, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, بھارت دیکھتے رہنا, رہے گی میرے خواجہ کی حکومت دیکھتے رہنا. ارے وفاداروں کی صورت میں بہت غدار پھرتے ہیں, بہت ماریں گے ان کو اعلیٰ حضرت دیکھ. واہ واہ اسی لیے میں ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں کہ ہر لفظ مقدر سے تولتا کیا ہے, ہر لفظ مقدر سے تولتا کیا ہے, میرے پیغمبر کے بارے میں بولتا کیا ہے. قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھ لے دادا, زمانے بھر کی کتابوں کو کھول بولتا کیا ہے. اگر نہیں چاہتے ہو تو جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو یا نہیں؟ کیونکہ میں کھڑکھڑیاں سننی ہوں, ادھر بھی ادھر والے چلے جا رہے ہیں, نعت مصطفیٰ پڑھتے چلے جا رہے ہیں, نعت نبی گنگناتے چلے جا رہے ہیں, درود پاک پڑھتے چلے جا رہے ہیں, میلاد مصطفیٰ مناتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, جلوس نکال کر جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ آمنہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں. رب کائنات نے فرمایا اے جبرائیل, یہ ہر فرشتوں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے, جھنڈا تو سمجھ میں آ رہا ہے, میرا محبوب آ رہا ہے, جھنڈا تو سمجھ میں آ رہا ہے, کہا یاسین آ رہا ہے, جھنڈا تو سمجھ میں آ رہا ہے, رحمت للعالمین آ رہا ہے, جھنڈا تو سمجھ میں آ رہا ہے, خانہ کعبہ کو پاک کرنے والا آ رہا ہے, جھنڈا تو سمجھ میں آ رہا ہے, غار ہرا کو آباد کرنے والا آ رہا ہے, جھنڈا تو سمجھ میں آ رہا ہے, غریبوں کا سہارا آ رہا ہے, جھنڈا تو سمجھ میں آ رہا ہے, بیواؤں کا سہارا آ رہا ہے, جھنڈا تو سمجھ میں آ رہا ہے, یاروں کا یار آ رہا ہے. لیکن اے جبرائیل, یہ ہر فرشتوں کے ہاتھ میں شمع کیسی ہے, ہر فرشتوں کے ہاتھ میں روشنی کیسی ہے. تو جبرائیل فرماتے ہیں اے رب کائنات, آج تیرے محبوب کی آمد ہے, اور اس کی آمد میں ہم چراغا کرنا چاہتے ہیں, روشنی کرنا چاہتے ہیں. تو رب کائنات نے فرمایا اے جبرائیل, ان ساری شمعوں کو بجھا دو, میرا محبوب جب دھرتی پر آئے گا اس کے چہرے پر 70 نقاب ڈالے, اگر ایک نقاب بھی اٹھا دے گا تو پوری دنیا کو نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ بھائی واہ. اس لیے بریلی کی دھرتی سے بریلی کا تاجدار پکار اٹھا, چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. واہ, زندہ باد, زندہ باد, کیا بات, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. اب حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کی جماعت کو حضرت آمنہ کے گھر پر جانے کے بعد نعت مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں, پڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور ایسے چکر کاٹ رہے ہیں جیسے خانہ کعبہ کے چکر کاٹ. اب حضرت آمنہ کے گھر کا چکر کاٹنے کی کیا ضرورت تھی, آپ کیوں چکر لگا رہے تھے, یہ کوئی خانہ کعبہ نہیں ہے. تو جو تم اس طریقے سے چکر لگا رہے ہو, تو جبرائیل امام احمد رضا کی زبان میں پکار کر کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ. زندہ باد, کعبہ تو دیکھ چکے. نعرہ تکبیر.
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी काबे के भी काबा है या नहीं है? क्योंकि हजरत जिब्राइल इतने बड़े ज़हीन हैं और जो सरदारे फरिश्ता हो तो वो नहीं जानेंगे, तो इसीलिए कह दिया कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो तुम देख चुके हो, काबे का काबा देखो, क्योंकि नबी मेरे काबे की भी काबा है या नहीं है? या नहीं? जब नबी की विलादत हुई थी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहाँ थे? खाना काबे का तवाफ। वाह क्या कहना, क्या कर रहे थे? खाना काबे का तवाफ कर रहे थे। अचानक खाना काबा झुक गया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब है हैरान हो गए, परेशान हो गए। अचानक ये क्या हो गया है? अब ये झुक गया है, अब गिर जाएगा, ईंटें उड़ जाएंगी, रेसा रेसा हो जाएगा, दौलत भी नहीं है कि बनवा सके। अब क्या हो गया? तो अब इतने में खबर मिली कि अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा हुआ है, तो बरेली के ताजदार की भाषा में अब्दुल मुत्तलिब को बोलना पड़ा, तेरी आमदी के बैतुल्ला मजरे को झुका, तेरी आमदी के बैतुल्ला मजरे को झुका, तेरी आमदी के वाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन मुसलमान पटेला के मुसलमान हमारे लिए पैगाम है। आवाज समझ में आ रही है या नहीं? क्योंकि आज आवाज इतनी बेकार निकल रही है कि मैं खुद ही नहीं समझ रहा हूँ, तो मैं आपको क्या कहूँ। समझ रहे हो या नहीं? तो अंदाजा लगा। अब एक झंडा हजरत जिब्राइल ने आमना की छत पर गाड़ दिया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हवेली पर गाड़ दिया, अब्दुल्ला के दयारे मोहब्बत की छत पर गाड़ दिया। अब एक झंडा मगरिब में, एक झंडा पश्चिम में। हजरत जिब्राइल इंतजार करते परवरदिगारे आलम इतनी लंबी मुसद्दों पर लगाने की क्या जरूरत थी? करीब में लगाते, जब जब झंडा देखते, देखने में मजा आता, देखने में लज्जत आती, देखने में नहीं उमंग पैदा होती। इतनी लंबाई पर झंडा क्यों लगाया? एक मगरिब में, एक पश्चिम में, एक पूरब में, एक पश्चिम में लगवाने की जरूरत क्या थी? तो रब्बे कायनात फरमाता है, ऐ जिब्राइल तुम्हें पता नहीं है, जिसका झंडा जहाँ होता है हुकूमत उसकी बहाई होती है। पूरब में भी मेरे महबूब की हुकूमत है, पश्चिम में भी मेरे महबूब की हुकूमत है, और मेरा महबूब क्या धरती पर आ रहा है, इतना बड़ा हुक्मरान बनकर आ रहा है कि सारी कायनात में उसी जिंदाबाद जिंदाबाद। मशहूर खातून है जिसका मर्तबा हलीमा सादिया फरमाती है, ऐ मेरे सरताज आप जान रहे हैं कई दिन से खाना नहीं खाया है, कहीं तसाली के आलम में दस्तरखान भी नहीं लगा है, फाके से तेरी दो बेटियां तड़प रही है, और फाके की वजह से मेरे छाती का दूध भी खुश्क हो गया है। ये नन्हे से 6 महीने के बेटे को कैसे दूध पिलाऊंगी? देखो इसके होठ बोले क्या किया जाए? बोले चलो मक्का की धरती पर चलते हैं, वहाँ के बच्चों की परवरिश, वहाँ के लोगों के बच्चों को लाएंगे, उनकी परवरिश करेंगे, और परवरिश करने के बाद कीमत कुछ मिलेगी तो जरिया मांस बन जाएगा। जब इतना दिल में ख्याल किया है, यहाँ ये लोग मून बनाने बैठे थे या तकदीर बनाने? जिसे जाना है वो जाए, क्योंकि जो कबूलियत का वक्त होता है लास्ट वीक में होता है। जो कबूलियत वाला टाइम होता है, बारगाह के इज्जत में जो भी कुछ मांगोगे रब्बे कायनात हर नेक जायज़ इरादों का पूरा ये नहीं। तो हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, मेरे सरताज हमको तो ये भी नहीं पता कि मक्का के अंदर कौन अमीर है कौन रईस है, हम जानते भी नहीं है।
اور مکہ کے لوگوں کا ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، اور آپ جاؤ گی کس سے؟ اس سواری سے جاؤ گی جو کھانے کی وجہ سے چلنے کے لائق نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں رکھ رہی ہے، اس سے جانے کی بات کر رہی ہو، اور اس کا پیر بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس سواری سے جانے کی بات کر رہی ہو، تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے اے میرے سرتاج جانا ضروری ہے، قبیلہ جا رہا ہے، جیسے تیسے جانا ہی ہوگا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی تیاری کو باندھا ہے، اپنے 6 مہینے کے لاڈلے عبداللہ کو ساتھ میں لیا ہے، اور لینے کے بعد اونٹنی پر سوار ہو کر قبیلے کے ساتھ ہو لیتی ہے۔ قبیلہ آگے آگے جا رہا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ پیچھے پیچھے جا رہی ہے، پیچھے پیچھے چلتی چلی جا رہی ہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ گئی۔ قبیلے والوں نے انتظار کیا ہے حلیمہ کو آنے دے تب آگے بڑھا جائے۔ جب حضرت حلیمہ آ گئی ہے پھر قبیلے نے چلنا شروع کر دیا ہے، پھر حضرت حلیمہ اوجھل ہو جاتی ہے، پھر قبیلہ رک جاتا ہے کہ حلیمہ کو آنے دیا جائے، تب آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت حلیمہ آئی ہے تب قبیلے والے آگے بڑھے ہیں، جب تیسری مرتبہ رک گئے، اور رکنے کے بعد جب حضرت حلیمہ کا انتظار کیا، حلیمہ قریب پہنچی ہے، آئے حلیمہ جلدی کیجئے، اگر آپ جلدی نہیں چلو گی ہم تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اب کی ہم نے دیکھ لیا، اب تمہارا انتظار نہیں کریں گے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ ساتھ نہیں دیجئے گا تو مت دیجئے، آپ جانے کے لیے تیار ہو جائیے، میں اجازت دیتی ہوں۔ اب حضرت حلیمہ کی اونٹنی ہے کمزوری کی بنا پر دھیرے دھیرے چل رہی ہے، حضرت حلیمہ وہیں رہ جاتی ہے۔ اب وہی تمام قبیلہ ہے، اسی قبیلہ وہ اپنے سردار مکہ کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، اور مکہ کے تمام رئیسوں کے اولادوں کو لے لیتے ہیں، بیٹے کو لے لیتی ہے، اور لینے کے بعد ریٹرن واپس آ جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے، حضرت حلیمہ ہے وہ اپنی اونٹنی کی کمزوری کی بنا پر ہولے ہولے چل رہی ہے، ہلکے ہلکے چل رہی ہے، دھیرے دھیرے چل رہی ہے، کیونکہ اونٹنی میں اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے۔ جب لوگوں کو دیکھا تو حضرت حلیمہ کے اندر ایک مایوسی چھا گئی کہ اب مجھے تو پتا نہیں ہے کہ کس کے مکان پر جانا ہے، رئیسوں کا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سنا ہے یہ دستور ہے کہ مکہ کے اندر جب بھی کوئی جاتا ہے حرم کے گیٹ پر جاتا ہے، جس کو دائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ حرم کے گیٹ سے اٹھا لیتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ ہے حرم کے گیٹ پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے، اس سمے حرم کے گیٹ پر پہنچی ہے جہاں رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ حضرت حلیمہ حرم کے دروازے کو جیسے ہی پکڑا ہے تو سامنے خانہ کعبے کو دیکھا ہے، دوڑی دوڑی خانہ کعبے میں گئی ہے، اور غلاف کعبہ پکڑ کر بولتی ہے اے پروردگار عالم آج میں تیرے دیار میں آئی ہوں تو اپنی بھوک کی بنا پر نہیں آئی ہوں، اگر میری بھوک کی بات ہوتی تو برداشت کر لیتی، میرے شوہر کی بھوک کی بات ہوتی تو میں برداشت کر لیتی، آج میں دو بیٹیوں کو گھر پر رکھتا ہوا چھوڑ کر آئی ہوں، اور یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، بھوک کی وجہ سے اس کی زبان کاٹا ہو گئی ہے، اب مجھے رئیسوں کا پتہ نہیں ہے، مجھے کون ڈھونڈے گا؟ جب اتنا کہا ہے تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے میری زندگی میں اتنی جلدی کبھی دعا نہیں ہوئی ہے جتنی جلدی آج ہوئی ہے۔ جب اتنا کہا ہے تو حرم کے گیٹ سے کعبے کے گیٹ سے کسی نے آواز دی ہے کہ کیا کوئی دایا آئی ہے؟ جب اتنا کہا ہے تو حضرت حلیمہ پلٹ کر دیکھتی ہے، تو دیکھنے کے بعد جب قریب ہوتی ہے، جیسے ہی قریب ہوتے چلی جا رہی ہے تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے تم کوئی سردار مکہ نظر آ رہی ہو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تم مکہ کے سردار ہو، تمہارا چہرہ بڑا بتا رہا ہے تم سردار مکہ ہو۔ تو اتنے میں اسی نوجوان نے اسی انسان نے کہا حلیمہ تم آ گئی ہو؟ بولے تم کون ہو؟ بولے مجھے پہچانتے نہیں ہو، جس کا تم نام لے رہی ہو سردار مکہ کوئی اور نہیں ہے، عبد المطلب تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب اتنا کہا ہے تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں، تم نے مجھے پہچان لیا، میں آپ کو جانتی نہیں ہوں، نہ میں آپ کے نام کو جانتی ہوں، آپ کو کس نے یہ نام بتایا؟ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، میرا پوتا پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آ رہی تھی میرے محمد کی پرورش
परवरिश की चिंता मत कर। जिस तरीके से मैंने अपने महबूब मोहम्मद को बेमिसाल बनाया है, इसी तरीके से इसकी परवरिश करने वाली माँ हलीमा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, सरवर की आमद, मक्के की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह भाई जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, घर के ओर चल गए। अब जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो अंदर से आवाज आई, क्या हलीमा आ गई है? अब हजरत हलीमा फिर खटक जाती है। मेरा नाम तो मैं कभी मक्का के अंदर आई नहीं हूँ, लेकिन मेरा नाम कैसे जान रहा? वाह वाह, आए सैयदा, तेरा लाल कहाँ है? तेरा बेटा कहाँ है? तो हजरत आमना ने इशारा किया, वो देखो पालने में लेटा हुआ है। अब हजरत हलीमा सादिया दौड़ी दौड़ी आगे बढ़ी है, जहाँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम istirahat कर रहे थे, मैं खाबते सो रहे थे। जैसे ही सोते हुए देखा, क्योंकि हजरत हलीमा कोई अनजान व्यक्ति का नाम नहीं है, अनजान औरत का नाम नहीं है, क्योंकि उससे पहले 3 बच्चों को जन्म दे चुकी है। वो जानती है किस तरीके से बच्चों को उठाया जाता है। तो हजरत हलीमा सादिया ने शहंशाह कायरा जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर हाथ रखा है। तो जैसे हाथ रखना था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों को खोल लिया है। जैसे ही हलीमा के चेहरे पर नजर पड़ी है, नबी मुस्कुरा दिए, तो हलीमा की तकदीर संवरती हुई नजर जिंदाबाद जिंदाबाद। हलीमा की तकदीर संवरती हुई नजर आ रही है। अब जैसे ही इतना कहा है, जैसे ही नबी ने मुस्कुराया, तो हजरत हलीमा सादिया की दिल की दुनिया ही बदल गई। और उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर सारी मीटिंग हो रही है, ये चीज हमको अच्छा नहीं लगता। देखिए हमारी बेइज्जती मत करिए। बात समझ रहे हैं, सारी मीटिंग बाहर हो रही है। क्या आप लोग की जिम्मेदारी मेरी है? उसको आप समझ लीजिए खजांची साहब, या बाहर तो मैं उसको आप समझ लीजिए। मुझे फालतू की पसंद नहीं है। सीधी सी बात है। जलसा करा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आप लोग। इसलिए मैं पहले किसी मेहमान को बुला के अपने घर